وہ شخص جس کا کوٹ مارشل کرنے کے لیے رات کے اندھیروں میں آرمی چیف کو سفارشات بھیجی جا رہی تھی۔ ایک دن جب سورج نکلا تو اس کے کاندھوں پر آرمی چیف کے بیج لگا دیے گئے۔ آج جس طرح نوجوان عمران خان کے دیوانے ہیں، اگر آپ اپنے دادا یا نانا سے پوچھیں تو ان کے دور جوانی میں ضیاء الحق کے لوگ دیوانے تھے۔ ہر طرف ضیاء الحق کا طوطی بولتا تھا اور ان کی شخصیت کا سحر طاری تھا۔ 11 سال 1 مہینہ 12 دن تک ملک کا اکیلا شہنشاہ، جس سے کوئی کچھ پوچھ نہ سکتا تھا۔ ایک طرف وہ مذہبی تھے تو دوسری طرف ان کی عیاشی کے قصے بھی عام ہوئے۔ لیکن 17 اگست 1988 کو جب ان کا جہاز کریش ہوا تو وفات کے بعد 3 گھنٹے کے اندر ملک کا آئین بحال کر دیا گیا، اور چیئرمین سینیٹ غلام اسحاق خان نے قوم سے خطاب کیا اور کہا کہ اقتدار کی منتقلی 90 روز میں مکمل ہو جائے گی اور ملک میں شفاف انتخابات ہوں گے۔ جنرل ضیاء الحق کی زندگی ایک پیغام ہے کہ ہر ابھرتے سورج کو ایک دن ڈوب جانا ہے اور آخر میں جیت حق کی ہوتی ہے۔ آئیے آج کی اس کہانی میں جنرل ضیاء الحق کی زندگی کے ان پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں جو دنیا سے چھپے رہ گئے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے، کیونکہ بس یہی ایک کلک تو ہمیں آپ سے جوڑے رکھتا ہے۔ دوستو، 12 اگست 1924 کو جلندھر، انڈیا میں پیدا ہونے والے ضیاء الحق نے اسٹیفنز کالج سے تعلیم حاصل کی۔ جنرل ضیاء الحق نے برٹش انڈین آرمی میں کمیشن حاصل کیا اور ورلڈ وار 2 کے دوران پیسیفک وار میں شامل رہے۔ پاکستان بننے کے بعد جنرل ضیاء الحق پاک آرمی کا حصہ بنے تو کسی کو معلوم بھی نہ تھا کہ بظاہر معمولی دکھنے والا یہ فوجی تھوڑے ہی عرصے بعد ملک کا نہ صرف آرمی چیف بنے گا بلکہ ایسا ڈکٹیٹر کہلائے گا جسے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ آج ہم فلسطین کی حمایت کرتے ہیں اور صرف وہاں بسنے والے مسلمانوں کی خاطر ہم نے بڑے بڑے برانڈز کا بائیکاٹ کر رکھا ہے۔ لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ جنرل ضیاء الحق نے اس بریگیڈ کی کمان کی جس نے ضیاء الحق کی کمان میں 5000 فلسطینیوں کو شہید کیا؟ قصہ کچھ یوں ہے کہ 1967 میں اردن اسرائیل سے بری طرح جنگ ہار چکا تھا اور 1970 میں 16 ستمبر سے لے کر 27 ستمبر تک اردن شام کی جنگ جاری رہی۔ اس جنگ کو ہسٹری میں بلیک ستمبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جب شامی افواج اردن پر چڑھائی کی غرض سے ٹینک لے کر آ گئیں تو اردن کے شاہ حسین نے پاکستان سے مدد کی درخواست کی۔ اگست 2010 میں انگریزی اخبار دا نیوز میں شائع ہونے والے مضمون میں سابق سفیر طیب صدیقی لکھتے ہیں کہ اس درخواست کے بعد پاکستان نے اردن، شام اور عراق میں اپنے فوجی افسران کو بھیجا تھا۔ طیب صدیقی لکھتے ہیں کہ اردن بھیجے جانے والوں میں تینوں افواج کے 20 اعلیٰ افسران شامل تھے، جس کی سربراہی بحری فوج کے میجر جنرل نوازش علی کر رہے تھے اور ضیاء الحق ان کے نائب تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان افسران کا کام اردنی فوج کی تربیت کرنا تھا، لیکن طارق علی اپنی کتاب دا ڈویل میں نامور اسرائیلی جنرل موشے دیان سے منسوب بیان دہراتے ہوئے لکھتے ہیں کہ شاہ حسین نے 11 دن میں جتنے فلسطینی ہلاک کیے اتنے تو اسرائیل 20 برسوں میں بھی نہیں ہلاک کر سکتا۔ اسی انڈین صحافی وجے پرشاد سن 2002 میں لکھے گئے اپنے ایک مضمون میں کہتے ہیں کہ شاہ حسین نے ضیاء الحق کی مدد سے بدوؤں پر مشتمل اپنی فوج فلسطینیوں کا قلعہ کما کرنے بھیجی اور اس کے بعد ایک ایسا قتل عام ہوا جس کا کوئی حساب نہیں لگایا جا سکتا۔ جبکہ دوسری طرف طیب صدیقی لکھتے ہیں کہ یہ سچ ہے کہ شاہ حسین نے شامی سرحد کے نزدیک موجود اربد شہر میں جنرل ضیاء الحق کو فوجی ڈویژن کی قیادت کرنے کا کہا تھا، کیونکہ اردنی کمانڈر میدان چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ ضیاء الحق نے کمانڈ بھی سنبھالی تھی، لیکن کوئی فوجی آپریشن شروع ہونے سے پہلے ہی امریکی اور اسرائیلی دباؤ میں آ کر شام نے اپنی فوجیں واپس بلا لی تھی۔ اس بات میں کتنی سچائی ہے یہ تو اب اللہ ہی جانے، لیکن ان خدمات کا صلہ ضیاء الحق کو شاہ حسین کی جانب سے کی گئی سفارش کی صورت میں ملا۔ شاہ حسین نے پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو ضیاء الحق کے بلیک ستمبر جنگ کے کارناموں سے آگاہ کیا، جس کے بعد وزیر اعظم بھٹو نے ضیاء الحق کو بریگیڈیئر سے میجر جنرل کے عہدے پر ترقی دے دی۔ بھٹو کے قلم کے بس یہ ایک دستخط تھی جس نے بھٹو کو پھانسی کے تختے تک
تک اور ضیاء کو آرمی چیف کے عہدے تک پہنچا دیا۔ لیکن ذرا رکیے، ضیاء الحق آرمی چیف بھی راتوں رات نہیں بن گئے تھے، بلکہ ان کی دن رات کی محنت اس میں شامل تھی۔ ضیاء الحق بھٹو کو خوش کرنے کا موقع کبھی جانے نہ دیتے تھے اور ہمیشہ اپنی وفاداری ثابت کرتے تھے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد المجید ملک اپنی کتاب ہم بھی وہاں موجود تھے میں لکھتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق جب بریگیڈیئر کے عہدے پر تھے تو بھٹو کی کشنودی حاصل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے، اور جب ضیاء الحق ملتان کور کی کمان کر رہے تھے تب بھٹو نے ملتان وزٹ کرنا تھا تو ضیاء الحق نے حکم جاری کیا کہ ہماری کور کے تمام آفیسرز روڈ پر کھڑے ہو کر بھٹو کا استقبال کریں گے۔ ضیاء الحق اور دوسرے تمام آفیسرز نے سڑک پر کھڑے ہو کر بھٹو کا استقبال کیا، حالانکہ یہ بات فوجی روایات کے بالکل برعکس تھی، اور روایات پھر برقرار رہی۔ پاکستان میں حکومتی محاذ ہو یا عدالتی، جس کسی سربراہ نے اپنے اختیار کا ناجائز فائدہ اٹھا کر من پسند شخص کو عہدہ دیا، اسی نے پھر آگے چل کر پیٹھ میں خنجر گھونپا، اور 1 مارچ 1976 کو آرمی چیف بننے کا امیدواران کی لسٹ جس میں ضیاء الحق کا نام تک نہیں تھا، اس کے خلاف جا کر ذوالفقار علی بھٹو نے ضیاء الحق کو آرمی چیف بنایا تو قدرت نے اپنا انتقام خود لیا۔ ضیاء الحق ایک مذہبی انسان کے طور پر مشہور ہوئے اور بہت سے لوگ انہیں ملا ڈکٹیٹر بھی کہتے ہیں۔ ان کا مذہبی رنگ دیکھا جائے تو ضیاء ہی نے پاکستان میں زکوٰۃ کا نظام نافذ کیا تھا، جس میں امیروں سے زکوٰۃ وصول کر کے غریبوں اور مستحق لوگوں میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ جنرل ضیاء الحق نے PIA کو اپنی اڑان سے پہلے مسنون دعا پڑھنے کی تاکید کی، گورنمنٹ کے اداروں اور سرکاری تقریبات میں شراب پیش کرنے پر پابندی لگائی، پاکستان کا اسلامی تشخص ابھارنے کے لیے پاکستان کے اندر اور باہر پاکستانی لباس کو متعارف کرایا، اور خود شلوار قمیض اور شیروانی جیسا لباس پہن کر بیرون ملک کے دورے کیے۔ دیکھا جائے تو ضیاء الحق کے بعد عمران خان وہ واحد آدمی ہیں جنہوں نے بیرون ملک دوروں پر یہی لباس زیب تن کیا۔ مارشل لاء نافذ کرنے کے بعد جنرل ضیاء الحق پہلی مرتبہ لاہور فاطمہ میموریل اسپتال کا افتتاح کرنے تشریف لائے۔ وہاں عصر کی آذان ہوئی تو جنرل ضیاء الحق نے پنجاب کے مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر لیفٹیننٹ جنرل اقبال کے کان میں کچھ کہا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر لیفٹیننٹ کرنل صدیق سالک کے کان میں کچھ کہا۔ صدیق سالک نے انتظامیہ کو ایک طرف لے جا کر کان میں سرگوشی کی تو ایک بھاگ دوڑ شروع ہو گئی۔ پتہ چلا کہ جنرل ضیاء نے پوچھا کہ عصر کی نماز کا اہتمام کہاں ہے۔ ہسپتال میں ایک لیبارٹری سے ملتا جلتا کمرہ تھا جہاں میزوں پر سفید چادریں بچھی تھی۔ مینجمنٹ نے جلدی چادریں اتاری اور ٹیبل سائیڈ کر کے قبلہ رخ چادریں بچھا دی، اور وہاں جنرل ضیاء الحق نے باجماعت نماز ادا کی۔ جنرل ضیاء الحق نے سرکاری دفاتر اور پرائیویٹ اداروں میں ملازمین اور ورکرز کو نماز کی ترغیب دی اور ورکنگ ٹائم میں نماز کا وقفہ کا اہتمام کرنے کا حکم جاری کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس پر اتنی سختی ہوتی تھی کہ نماز کا وقت ہو جاتا تو خود ایوان صدر کے بہت سے ملازم وضو کیے بغیر ہی نماز میں شریک ہو جاتے تھے۔ اگر آپ کی پیدائش 1980 سے پہلے کی ہے تو آپ کو 1 اکتوبر 1980 کی رات 8 بجے کا وہ وقت یاد ہوگا جب اقوام متحدہ میں جنرل ضیاء الحق کی تقریر کا وقت طے تھا۔ لوگ شام ہی سے انتظار میں تھے اور 8:04 پر جب 150 ملکوں کے ترجمانوں کے سامنے اقوام متحدہ کی عمارت میں تلاوت قرآن پاک نشر کی گئی تو اسکرین کی دوسری طرف بیٹھے پاکستانیوں کے رونگٹے جذبات کے مارے کھڑے ہو رہے تھے۔ اس تلاوت کے بعد جنرل ضیاء الحق نے اپنی تقریر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور عربی خطبہ پڑھ کر شروع کی۔ اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جب میں اسلام کا نام بار بار لیتا ہوں تو اکثر پوچھا جاتا ہے کہ آپ کس اسلام کی بات کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں میں اس اسلام کی بات کر رہا ہوں جو ہادی عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا۔ میں اس اسلام کی بات کر رہا ہوں جو ماضی کا ہی نہیں مستقبل کا بھی دین ہے۔ میں اس اسلام کی بات کر رہا ہوں جس نے بنی نوع انسان کو جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر اسے عدل و احسان پر مبنی انسانی اقدار سے روشناس کرایا۔ اس کے بعد ہمیں یہ منظر دیکھنے کو نہ مل سکا اور آخر کار عمران خان نے 7 اکتوبر 2019 کو دوبارہ یاد تازہ کر دی۔
دوستو جمہوری لحاظ سے بے شک جنرل ضیاء الحق سے اختلاف رکھا جا سکتا ہے، لیکن اسلامی اور مذہبی لحاظ سے ضیاء الحق کے کام کو فراموش ہرگز نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی اور ہمیں کن چیزوں میں امپرومنٹ کرنے کی ضرورت ہے، کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔